اس لیے اگر ہم اپنے کسی ایسے عزیز کے لیے صدقہ کریں گے، نفلی کام کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کا اجر و ثواب بھی ان کو پہنچائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا جا رہا تھا، قبرستان کے قریب سے گزرا تو اس نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان ہے وہی، اور مردے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ، اور کوئی آدمی آتا ہے اور اس کے پاس ایک گٹھڑی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ گٹھڑی ان کے سامنے پھیلا دیتا ہے۔ اب وہ جو مردے ہوتے ہیں نا، وہ اس گٹھڑی کے اندر جو ہوتی ہے نا ڈاک، وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں ان میں سے ایک سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان موتا کے رشتہ داروں نے ان کے لیے جو جو ایصال ثواب کیا، یہ وہ گٹھڑی ان کے سامنے کھولی گئی، تو ہر میت اپنی ڈاک دیکھ رہا ہے کہ میرے پچھلوں نے میرے لیے کچھ بھیجا یا نہیں۔ چنانچہ کسی کو چھوٹا لفافہ، کسی کو بڑا لفافہ، سب اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ ایک بندے کو اس نے دیکھا ذرا پیچھے بیٹھے آرام سے، اس نے کہا بڑے میاں سب اپنی اپنی ڈاک دیکھ رہے ہیں اور آپ پیچھے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک جوان بیٹا ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے، وہ روز قرآن پڑھ کے مجھے بھیجتا ہے، مجھے ڈاک ملتی چلی جاتی ہے، اس لیے مجھے اتنا تردد کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ اس نے کہا فلاں بازار میں فلاں دکان کرتا ہے۔ لو جی، اس کے دل میں بات آئی، یہ صبح اٹھا گیا، دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہے، لوگوں کو سودا بھی دے رہا ہے، جب گاہک نہیں ہوتے تو زبان سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے بیٹھا ہوا۔ تو وہ روز جتنا قرآن پڑھتا تھا اپنے والد کو تحفہ بھیج دیتا تھا اور وہ ڈاک ادھر پہنچ جاتی تھی۔ خیر اس بات کو بہت عرصہ گزر گیا، ایک مرتبہ پھر وہ اسی قبرستان سے گزرے تو انہوں نے پھر کچھ پڑھ کے قبرستان کے موتا کو بخش دیا۔ رات کو خواب دیکھا کہ پھر اسی طرح سارے میت اکٹھے ہیں، کوئی توری لے کے آیا اور اس نے جو کھولی تو سب اس میں سے اپنا اپنا حصہ ڈھونڈنے لگے۔ تو انہوں نے بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ بھی حصہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بڑے میاں آپ تو پہلے آرام سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ بھی حصہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میرا وہ حافظ بیٹا فوت ہو گیا، اب عام مسلمان لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے، تو میں بھی اس میں سے اپنا حصہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں میں صبح اٹھا، جب میں گیا تو بازار کے لوگوں نے کہا کہ وہ حافظ اللہ کو پیارا ہو چکا دنیا سے فوت ہو گیا۔ تو بھئی اپنے بڑوں کے لیے روزانہ قل هو اللہ پڑھ لیا کریں، آخری 4 کل پڑھ لیا کریں، اتنا ہی قرآن پاک پڑھ کے ثواب کر دیں، کچھ نہ کچھ پڑھ کے ضرور بخش دیا کریں۔ بیوی فوت ہو گئی اس کو بخشیں، کسی کا خامند فوت ہو گیا وہ اپنے خامند کو بخشے، بھائی کو بخشیں، باپ دادا جتنے بھی اوپر کے بزرگ تھے سب کو کچھ نہ کچھ بخش دیا کریں۔ ہمارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ تحفہ پہنچا دیں گے اور ہمارے بیٹے ہونے کا حق ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ نمازوں کے بعد اپنے موتا کے لیے دعائیں مانگا کریں، امت کے جو لوگ گزر گئے ان کے لیے دعا مانگیں۔ بلکہ علامہ زاہد الکوثری لکھتے ہیں کہ امت پر حق ہے کہ وہ فرض نمازوں کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بخشش کی دعا مانگا کریں، امت پر حق ہے۔ ایسا انہوں نے کام کیا جو اصول فقہ مرتب کیے، اتنا لینڈ مارک کام انہوں نے کیا
کہ وہ کہتے ہیں کہ امت پر حق ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بلندی درجات کی دعائیں کیا کریں. تو ہم اپنے بڑوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، مشائخ کے لیے، استادوں کے لیے، فقہا محدثین کے لیے، نبی علیہ السلام کی بلندی درجات کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے آقا کے لیے کہ اے اللہ ہمارے آقا کو ہماری طرف سے اتنا اجر دے دیجئے جتنا کہ آپ کی شان کے مطابق ہے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. تو یوں دعائیں مانگا کریں. نبی علیہ السلام امت کا خیال رکھا کرتے تھے تو ان کے نام پر قربانی بھی کیا کریں. جو ذرا استعداد والے لوگ ہیں نا، استطاعت والے، ان کو چاہیے کہ ہر سال نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کیا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ہر سال اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور ایک قربانی امت کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے. میرے دوستو، ہم اپنے موتا کو بھول جاتے ہیں اور وہ موتا ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں. بھول کا تو یہ عالم ہے کہ ایک صاحب کے والد فوت ہو گئے تو ان کے جو سامنے والے پڑوسی تھے وہ کہنے لگے کہ صدمہ تو ہمیں بھی ہوا. تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے بیٹو، چونکہ سامنے والے دوست کے والد فوت ہو گئے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، لہذا اب 40 دن کم از کم تم نے اس گھر کے اندر کوئی ٹی وی نہیں لگانا، کوئی گانا نہیں لگانا، کیونکہ اس گھر میں غم ہوا. کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کو اس بات پہ تیار کیا اور تیسرا دن ہوا کہ جس میں فوتگی ہوئی تھی اسی گھر میں ٹی وی آن ہونے کی آواز آ رہی تھی. چوتھے دن اس گھر میں ٹی وی آن، میوزک چل رہی ہے، گانے بج رہے ہیں،